میں ہاتھ باندھ کے فرگوٹ سے خواجہ اسد صاحب آپ کو ہم نے پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے. آپ ہمارے سیالکوٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ حکومت وقت کی نمائندگی کرتے ہیں. خواجہ اسد صاحب نے آج ایک زبردست بھرپور تقریر کی نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر. مجھے لگا پتہ نہیں یہ جو خواجہ صاحب ہیں یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں یا انہوں نے بھی آئی پی پی جوائن کر لی ہے یا وہ ہوا کیا ہے ان کے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل ہیں کیا, آئی ایم ایف کیا مسئلے کا حل ہے یا کوئی اور چیز ہے. سنیں ذرا. آج بھی ہمارے سر پہ منڈرا رہے ہیں بادل کے آئی ایم ایف ہمیں پروگرام دے گا یا نہیں دے گا. جو اندرونی حالات ہیں ہمارے اکانومی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمارا اکانومی کو جو اندر جو ہم دشمنی جو ہے اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جن میں تمام تر ادارے شامل ہیں, تمام تر, کوئی زیادہ کوئی کم, اور اس کا برنٹ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں, ہم سیاستدان لے رہے ہیں. ناظرین یہ جو ہے نا کہ ہم سیاستدان لے رہے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے فرگوٹ سے خواجہ اسد صاحب آپ کو ہم نے پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے. آپ ہمارے سیالکوٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ حکومت وقت کی نمائندگی کرتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 90 اور 91 کلیکٹو ریسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کابینہ کا حصہ ہیں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا, یہ ہمارے اوپر سیاستدانوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ادارے, اب اداروں کے اندر پتہ نہیں وہ کس کو چوہدری صاحب رگڑنا چاہ رہے ہیں. اگلا میں آپ کو ایک شارٹ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں ریونیو کے اندر چوری ہو گئی ہے. سر جی یہ ریونیو دی چوری جیڑی ہے یہ چودھری غلام حسین صاحب نے جا کے اتنے کوئی ڈنڈا مارنا کسی دے سر, یا سر میری ڈیوٹی لگا دیں, میں کسی جگہ جا کے ڈیوٹی کسی کوئی سنتری کھڑا ہو جاتا ہوں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. ٹوبیکو ہے 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. ٹوبیکو کی انڈسٹری میں انلیگلی غیر قانونی طور پہ انوالوڈ ہیں وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ممبران ہیں. آٹو موبائل اور ٹائرز میں 50 بلین کا جو ہے نا ٹیکس چوری. آٹو لوبریکینٹس جو ہے 56 ارب روپے کی چوری ہے. فارماسیوٹیکل میں 65 ارب روپے کی چوری ہے. چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے کی چوری. اسٹیل کے سیکٹر میں 30 ارب روپے کی چوری. ریٹیل سیکٹر جو ہے ہمارا 2880 ارب روپے کی چوری. اس میں ایران میں 222 ارب روپے کی چوری. اس کے بعد یہ چوریوں کی ایک لسٹ سنائی ہے. پھر آ جاتے ہیں بجلی چوری. خواجہ صاحب ایسے بجلی کے منسٹر ماضی کے اندر رہے ہیں ایک سے زیادہ. فسونے کیا فرما رہے ہیں. بڑے بڑے شہر کی مارکیٹوں کے اندر جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے. تھانوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. تھانے پورے محلے کو بجلی دیتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کی نہیں, ہزاروں ارب روپے کی. اس وقت 4000 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے پاور کا اور پیٹرولیم کا. لوگوں کے ہاتھوں میں بجلی کے بل ہیں, بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے. وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس, وسائل پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے. جب اتنے امبیلنسز آ جائیں کسی سوسائٹی کے اندر, وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کرتی. جب اتنا تفاوت آ جائے کسی قوم کے اندر, کسی ملک کے اندر, خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ سارے امراض کا حل بھی ہے ہمارے پاس. یہ سنیں ذرا. جس ملک میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر, کہاں سے ہم امراض کا علاج جو ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہے, نہ ورلڈ بینک کے پاس ہے, نہ پیرس کلب کے پاس ہے, نہ ہمارے جو برادر ملک ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں, یا ہمارا بھائی چائنا جو ہماری مدد کر رہے ہیں, ان کے پاس علاج نہیں ہے. یہ علاج ہمارے پاس ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے کنٹمپریریز ہیں, مطلب ایج گروپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو 60-70 یہ سارے لوگ اسی کے اندر ہیں, ہمارے جو پالیسی ساز ہیں. اب آپ کس کو تانا دیں کہ نہیں معلوم آسیہ کیا. سوری فار یوزنگ نہیں, وہ اب تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو رات کو اور دن کو اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. آج 58 ڈیز سے بھی کم رہ گئے ہیں, تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ دے ہیو ٹو لوز پاور. اور جو انہوں نے مطلب موج میلہ لگا سی, لٹ مار لگی سی, وہ ہوں جان والی ہتھوں. ہوں یہ رونا پیڑی روندی یاراں نوں لے لے نہ بھراواں دا. ناؤ دے آر سکیئرڈ آف دیئر فیوچر وچ از بلیک. کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں, جدھر اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, جو حشر ان کا ہوتا ہے, ان کو بڑا اچھی طرح پتا ہے ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ. یہ میں خاور گمن کو اور غلام حسین کو گالیاں دے کے تو اپنا کام نہیں چلنا نا. ناؤ یو ہیو ٹو ڈیلیور. ٹیل دی پیپل کہ 15 مہینے جو گزرے ہم نے کیا وہاں پاکستان لئی کیڑا کارنامہ انجام دیتا ہے, اور کیوں ہم کیا دعوے کر کے آئے تھے. تو یہ اب ایک بڑی بھیانک صورتحال میں یہ پھنس گیا ہے
نہ یہ آگے جا سکتے ہیں نہ یہ پیچھے جا سکتے ہیں. اب یہ ہزاروں پر بھی حملہ کر رہے ہیں. بھائی آپ لوگ تو بڑے بڑے وہ آپ تو کہتے ہیں ہم تجربہ کار ہیں. یہ تجربہ کار ہے. چلیں چوئی صاحب وہ یہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت ہمارے، اب کہتے ہیں نیت پتہ نہیں کس کی ٹھیک ہے کس کی نہیں. ناظرین یہ حالات و واقعات ہے. چیئرمین نادرا کا استعفیٰ ہوا ہے، وہ ناظرین استعفیٰ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات بھی ہم کل کریں گے. لیکن ان کے جو انہوں نے اپنے جو دل کے پھپھولے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے اندر گورننس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے، وہ میرے خیال میں بہت بڑا آئینہ ہے. اگر اس کے اندر ہم اپنی شکل دیکھنا چاہیں خاص طور پر ہمارے حکمران، تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا.